نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج 18 ذی الحجہ ہے۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور 18 ذی الحجہ بھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں 18 ذی الحجہ بروز جمعہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ تاریخ بھی آج ہی کی تھی، دن بھی جمعہ کا ہی تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدا میں اسلام لانے والے لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اور آپ کی تبلیغ کی کوشش سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ سابقون الاولون کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ بالکل الگ بیان کیا ہے جو بالکل ابتدا میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس زمرے میں جو صحابہ کرام آتے ہیں اس میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے۔ آپ حضرات کئی بار سن چکے ہیں کہ ابتدا میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے اور اسلام قبول کرنے کے جرم میں اہل مکہ نے ان کو جو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی تھی، ایسی تکلیفیں شاید کسی کو پہنچائی گئی ہوگی۔ اور دین اور اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو اذیتیں اور جو تکلیفیں ابتدا میں اسلام لانے والوں نے برداشت کی ہے، اس کا 1% بھی ہم نے دین اور اسلام کے لیے تکلیف برداشت نہیں کی ہے۔ 1% بھی ہم نے تکلیف برداشت نہیں کی ہے جو تکلیف ان لوگوں نے برداشت کی تھی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون الاولون کا درجہ الگ سے بیان کیا اور ان کا الگ سے تذکرہ کیا ہے اور ان سے اپنے راضی ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ دنیا میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہا جا سکے کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گروہ ہی ایسا واحد گروہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ صحابہ اکرام کا گروہ ہی ایسا گروہ ہے جس سے راضی ہونے کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ فضیلت صرف صحابہ کو حاصل ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد امت میں جتنے نیک لوگ پیدا ہوئے، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صلحاء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، ان کے بارے میں اچھا گمان ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن کنفرم جنتی ہونے کی بات ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ نیک ہے، یہ دیندار ہے، لیکن جنتی ہے کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کو بڑا مقام دیا ہے۔ جیسے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رسولوں میں بھی، نبیوں میں بھی بعض نبی کا مقام بہت بڑا تھا، بعض رسولوں کا مقام بہت بڑا تھا۔
ایسے ہی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی بعض صحابہ کا مقام اور درجہ بہت بڑا ہے. جیسے اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے ارفع مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے. سوائے شیعوں کے پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اگرچہ کہ شیعہ یہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ تو حضرت ابو بکر کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں. نہ حضرت ابو بکر کو مسلمان مانتے ہیں، نہ حضرت عمر کو مسلمان مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان کو مسلمان مانتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اس گروہ سے ہٹ کر پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کا ہے. اور امت اس بات پر بھی متفق ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد دوسرا درجہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہے. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. یہ امت میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مسلکیں ہیں، یہ پوری ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور شیعہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی. یہ ترتیب ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے، شیعہ یہ تینوں کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، نہ حضرت ابو بکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو. تینوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو میں یہ بتلا رہا تھا 18 ذی الحجہ اور جمعہ کا دن تھا. اسی تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج 18 ذی الحجہ بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے. تاریخ اسلام کی سب سے مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اعتبار سے فضیلتیں ہیں. ایک تو ابتدا میں انہوں نے اسلام لایا، یہ ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام اللہ کے نبی نے پیش کیا تو بلا کسی تردد اور بلا کسی تعمل، تردد اور تعمل کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت ابو بکر تھے. حضور سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، آنکھ بند کر کے بھروسہ جس چیز کا نام ہے وہ حضرت ابو بکر نے کیا تھا. حضور نے دین پیش کیا، حضرت ابو بکر نے قبول کر لیا، کوئی سوال نہیں کیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام تم کرو. دین کی دعوت دو اللہ کے بندوں کو، شرک سے روکو اور توحید کی دعوت دو، ایک اللہ کی طرف بلاؤ. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک الہ واحد کی پرستش کرو. حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا. پھر اس کے بعد 6 افراد کو لا کر حضور کے سامنے کھڑا کیا اور اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ یہ میری پہلی کمائی ہے، یہ میری پہلی کمائی ہے کہ یہ میری دعوت پر میری کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کے لیے تیار ہو گئے. ان 6 افراد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور جن 6 افراد کو حضرت ابو بکر لائے تھے سب بڑے بڑے صحابہ ہیں. اس میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے تھے. تو بالکل ابتدا میں اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر کی محنت سے حضرت عثمان. دوسری فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. پہلے ایک بیٹی کو نکاح میں دیا، سوئے اتفاق کے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد دوسری بیٹی کو بھی آپ ہی کے نکاح میں دیا تھا. دنیا کی تاریخ میں
کسی نبی کی امتی کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی کہ ایک ہی نبی کی ایک بعد دیگرے دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں گئی ہوں. کسی نبی کی امت کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں. دوسرے نبیوں کو بھی بیٹیاں تھیں، لیکن ایک ہی شخص کے مقدر میں نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک آئی ہوں، یہ فضیلت صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے. دو بیٹیاں حضور کی آپ کے نکاح میں تھیں، لیکن سوئے اتفاق دونوں بیٹیوں کا انتقال حضور کی حیات ہی میں ہو گیا تھا. حضور کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں حضور کی حیات میں وفات پا گئی تھی. حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ تینوں حضور کی حیات میں وفات پائی تھی. ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر مجھے 100 بیٹیاں ہوتی اور ان کا ایک بعد دیگرے انتقال ہوتا تو میں سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا. اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ کے نبی کے پاس کیا تھا یہ اندازہ لگائیے. جب مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ بہت زیادہ اذیت، بہت زیادہ تکلیف مسلمانوں کو پہنچا رہے تھے، تو اس وقت مسلمان دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہجرت کیے. ہجرت کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. ایک ہے لائف سیٹل کرنے کے لیے، کوئی آسٹریلیا جا رہا، کوئی امریکہ جا رہا، کوئی دبئی جا رہا، وہاں کی سٹیزن شپ لے لے رہا، وہاں کا PR لے لے رہا. اسے ہجرت نہیں کہتے. یہ دین کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، جائیداد چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا. مکے والوں نے اتنا ستایا، یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں اور دین کی محبت میں مکہ چھوڑ کر نکل گئے، کیونکہ وہاں جینا دشوار تھا. انہی میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور کی بیٹی ساتھ ہے، حضور کی بیٹی ساتھ ہیں. مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بعض روایتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کیے تھے جب انہیں وہاں ستایا گیا تھا، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کیے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ وہ ستائے گئے تھے ان علاقوں میں. تو انہوں نے اللہ کی محبت میں ہجرت کی، دوسرے مقام کو چلے گئے، وطن چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کسی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے کی، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ نبی زادی ساتھ ہے، اور دین کی محبت میں، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کے حبشہ چلے گئے. یہ پہلی ہجرت کی تھی. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا. عرصہ حیات کو تنگ کر دیا تھا مکے والوں نے. پھر اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا تھا کہ آپ بھی مدینہ چلے جائیے. تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اور وہ دن حضور کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، بار بار پلٹ کر بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، بار بار پلٹ کے دیکھ رہے تھے. وہیں آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں آپ کی پرورش ہوئی. اللہ کے گھر سے بے پناہ لگاؤ اور محبت. لیکن اللہ کا حکم تھا، مکے والوں نے آپ کا عرصہ حیات تنگ کر دیا، لہذا آپ چلے جائیے مدینے کو. اور حضور مدینہ جا رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں. وطن چھوڑنا آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. حضور بار بار پلٹ کے دیکھ رہے تھے. پھر قرآن نازل ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ ہم تمہیں پھر واپس لائیں گے، رنجیدہ مت ہوئیے. جب حضور مدینہ چلے گئے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ بھی تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی حبشہ سے مدینے کی. ہر صحابی 2 ہجرتیں نہیں کیا ہے. یہ 2 ہجرتوں کی فضیلت صرف چند صحابہ کو حاصل ہے. اس میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سابقون الاولون میں ہونے کی فضیلت، ابتدا میں اسلام لانے کی فضیلت،
حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی، اسی لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت 2 ہجرتوں کا اجر ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا۔ چوتھی فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور دین کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام میں 2 صحابہ کے بہت زیادہ مالدار ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں بہت مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اور اسلام کے نام پر اتنا پیسہ لٹایا، اتنا دیا کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے تب بھی ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اتنا مال خرچ کیا۔ جس وقت صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تھے، اس وقت مدینے میں پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ ایک تو عرب کے ریگزار اور میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، اور مدینے میں ایک یہودی تھا جس کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی اس کنویں کو یا اس کا کچھ حصہ خرید کر اگر مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جنت کی نہروں کے پانی کا وعدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ کنواں تو میرے ہاتھوں بیچ دے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا، کیونکہ یہ میری کمائی کا ذریعہ ہے۔ وہ پیسے لے کر لوگوں کو پانی دیتا تھا، یہ تو میری کمائی کا ذریعہ ہے، اگر میں بیچ دوں گا تو پھر کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایک کام کر، آدھا کنواں بیچ دے۔ کیا ترتیب ہوگی؟ بولے ترتیب یہ ہوگی کہ ایک دن پانی میں لوں گا، ایک دن پانی تو لے لے، تو آدھا حصہ تیرا آدھا حصہ میرا۔ وہ تیار ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قیمت ادا کر دی، اور اس کے بعد اہل مدینہ میں اعلان کیا کہ سب کے لیے پانی فری ہے بلا تفریق مذہب، سب کے لیے پانی فری ہے بلا تفریق مذہب۔ تو جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تو اہل مدینہ پانی بھر لیتے، دوسرے دن کوئی خریدار وہاں پر نہیں ہوتا۔ یہودی پریشان ہو گیا، کیا کیا جائے؟ تو آخر میں اس نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ کوئی خریدار تو آ رہا نہیں، لہٰذا یہ آدھا کنواں بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ آدھا حصہ بھی خرید لیا، قیمت ادا کر دی، اور اس کے بعد اہل مدینہ کو وقف کر دیا۔ وہ بیر روما آج بھی مدینے میں موجود ہے، آج بھی ہے۔ 1450 سال گزر گئے لیکن وہ کنواں آج بھی ہے، اگرچہ کہ حکومت نے وہاں جانے پہ پابندیاں لگائی ہے، لیکن وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ میں گیا تھا جب پابندیاں نہیں تھی، بیر روما کے نام سے مشہور ہے، سارا اہل مدینہ پانی پیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا ثواب کما کے گئے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کو اگر آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو آخرت کی اتنی فکر تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، مالی حالات سے بہت دوچار ہوں۔ حضور کے حالات بھی اس وقت مالی اعتبار سے بہتر نہیں تھے، تو حضور نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ میں نے بھیجا ہے تمہاری مدد کرے۔ یہ حضرت عثمان کے گھر گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی پہ برس رہے تھے، غصہ کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے اس زمانے کے، وہی کھجوروں کے پتوں کا چھت ہوتا تھا، دروازے بھی کھجوروں کے پتوں سے ہی بنے ہوئے ہوتے تھے، تنوں سے بنے ہوئے ہوتے تھے، باہر آواز آتی تھی۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، اور اس بات کو لے کر ڈانٹ رہے ہیں کہ رات میں چراغ کی بتی اتنی بڑی کیوں رکھی تم نے، کتنا سارا تیل جل گیا۔ اب جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو 2 ڈھیلے کے تیل کے لیے نبی کی بیٹی کو غصہ کر رہے ہیں، یہ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ نہ صرف بیوی ہے، نبی زادی بھی ہے، یہ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ میرا تو بڑا قرضے کا مسئلہ ہے۔ واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی نظر پڑی، پوچھا بھائی آپ کا کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیج دیا آپ نے مجھے، کہاں بھیج دیا؟ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا میں گیا تھا گھر پہ، حضرت عثمان تو آپ کی صاحبزادی پہ برس رہے تھے، ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے،
حضور نے اور کوئی تحقیق نہیں کی، اور کیا بولے، اور کیا سنے، اور کیا سنے، جیسے آج کے ماں باپ پوچھتے ہیں، اور سنا بیٹا، چھپا مت بیٹا، اور سنا، تیرا باپ زندہ ہے، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا، ارے اس سے تم کو کیا لینا دینا ہے میاں، تم جس کام کے لیے گئے تھے وہ تم ان کے سامنے عرض کرتے، تم کو ان کے گھر کے مسئلے سے کیا لینا دینا ہے۔ پھر حضور نے بھیجا، جا کر انہوں نے آواز دی، حضرت عثمان باہر آئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تھا، میری پریشانی کو لے کر، تو حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میری پریشانی کچھ ہلکی ہو جائے۔ تو حضرت عثمان نے کہا ٹھہرو تو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، اس زمانے میں سکے ہوتے تھے چاندی کے، سونے کے، چھوٹی چھوٹی جو تھیلیاں لائی اور 2 تھیلیاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہا کہ یہ میری طرف سے ہے، آئندہ اگر کبھی بھی ضرورت پڑے تو حضور کو تکلیف نہ دینا، براہ راست میرے پاس آ جانا۔ اب انہیں بڑی حیرت ہوئی، 2 ڈھیلے کے تیل کے لیے نبی کی بیٹی کو غصہ کر رہے تھے اور اب لا کے 2 تھیلیاں مجھے دے رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں تھیلیاں ایک ہاتھ میں پکڑ لی، دوسرے ہاتھ سے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا عثمان یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جو تیل زائد جلا ہے اس کا مرنے کے بعد حساب دینا ہے، کیونکہ وہ ہماری ذات کے فائدے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا حساب نہیں ہونے والا ہے، اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ جو چیز تمہاری ذات پر خرچ ہو اس کا حساب ہے، اور جو چیز اللہ کے نام پر دے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میں اسی لیے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس کا تو حساب دینا پڑے گا، بتی بجائے بڑی رکھنے کے چھوٹی رکھے بھی تو کام چل سکتا تھا، بولے یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کا تو حساب نہیں ہے، اس کا تو ثواب ملنے والا ہے۔ آج ہمارے بیٹے بیٹی کی شادی میں پوری گلی میں لائٹ لگائی جاتی ہے، وہ بھی چوری کی۔ پیسے کی فکر مت کرو، خوب لگاؤ، حساب دینا ہے، جا کے چوری کا بھی دینا ہے اور بیجا جلانے کا بھی دینا ہے۔ وہاں خوف کا کیا حال ہے، چراغ کی بتی بڑی ہے تو فکر ہو رہی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے جا کے۔ اور آج ہم لوگوں کی صورتحال کیا ہے، مسجد کا ڈبہ آیا تو 70% لوگ تو آگے بڑھا دیتے اس کو، ہماری نیتیں اتنی چھوٹی ہیں، مگر مسجد میں آتے ہی اے سی چلتے رہنا ہے، یا کم سے کم فین کے نیچے آ کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن مسجد کو دیں گے کچھ نہیں۔ ٹوائلٹ میں گئے تو پانی چاہیے، وضو کے لیے جائیں تو وہاں پانی چاہیے، لیکن مسجد والے جب ڈبہ سامنے رکھتے ہیں تو 70% لوگ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے جیب میں 10 روپے نہیں رہتے جو اللہ کے گھر کو دینے کے لیے۔ اللہ کو دینے کے معاملے میں ہمارا دل کتنا چھوٹا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ جمعہ کے دن یاد سے 10 روپے جیب میں رکھ کے نہیں لا سکتے ہم لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں نماز پڑھنا ہے تو 10 روپے دینا پڑے گا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا دل بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے، کبھی تجارت کے قافلے آتے تھے، ایسا بھی وقت آیا تھا کہ تجارت کا قافلہ آیا اور مدینے میں قحط چل رہا ہے، اور جیسے ہی تجارت کا قافلہ مدینے میں حضرت عثمان کا آیا، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، غریبوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ حضرت عثمان کا قافلہ آیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ مال خریدیں گے اور مہنگے داموں میں بیچیں گے۔ تو خریدار آ گئے، حضرت عثمان سے پوچھا عثمان مال بیچنے کا ہے؟ پوچھا خریدو گے؟ بولے ہاں خریدیں گے۔ بولے کتنے میں خریدو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 میں اگر آپ لیے ہیں تو 60 لے لو ہم سے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، اگر 60 کے لیے تیار نہیں تو 70 لے لو۔ کہا کہ نہیں۔ بولے 100 لے لو؟ بولے نہیں۔ 100 نہیں تو 150 لے لو، 100 گنا زیادہ، 100% زیادہ فائدہ۔ بولے نہیں۔ وہ لوگ بڑھاتے گئے، حضرت عثمان مانتے نہیں تھے۔ لوگ سوچنے لگے عثمان بھی تو بڑے پکے تاجر نکلے، بڑے بزنس مین ہیں۔ بولی لگاتے لگاتے ایک جگہ پر جا کر مدینے کے تاجر رک گئے، بولے اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک سے بات چیت کی ہے اس معاملے میں، بولے میں جتنے میں لایا ہوں اس کا 700% بڑھا کر دینے وہ تیار ہے، 700 گنا۔ بولے سودا تو اس کا بہت پہلے ہو چکا تھا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ تاجرین پریشان ہو گئے کہ اتنا زیادہ دے کر کون خریدنے تیار ہے؟ بولے ہے ایک خریدار اور میں نے بیچا ہے اس کے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد مدینے کے یتیم، مدینے کے معذور، مدینے کے بیوائیں کھڑی ہوئی تھی، کہا کہ آؤ لے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے بچے، یتیم، معذور
بیوائیں، مسکین مال کی بوریاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، جیسے ہم یہاں کارٹون کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اس زمانے میں بوری کہتے تھے، اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ایک آواز کان میں پڑی کہ ایک عورت کی آواز ہے، رو رہی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر وہاں پہنچے، پوچھا ماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ کبھی دھکا دیے تو ادھر آ جاتی ہوں، کبھی دھکا دیے تو ادھر چلے جاتی ہوں، جہاں سامان پڑا ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، میں ضرورت مند ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے۔ اعلان نہیں کیا کہ اے لوگوں رکو، اسی بھیڑ میں حضرت عثمان بھی گھس گئے، گھس کے کبھی دھکے میں حضرت عثمان ادھر آ جاتے، کبھی دھکا پڑتا تو ادھر چلے جاتے، بہرحال کوشش کر کے ایک بوری کھینچ کے لائے، اپنے کندھے پہ اٹھایا، کہا کہ اماں یہ بوری بہت وزن ہے، تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوری اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتے اور اس بڑھیا کے گھر تک پہنچایا، اور واپس آتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ اللہ اس کا کیا ثواب ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں معلوم ہے، اس خدمت کو قبول کر لیجئے جو میں نے بڑھیا کی ہے۔ یہ حضرت عثمان، یہ فضیلت حضرت عثمان کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، دوست ہوگا، نبی کا ساتھی ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کرو حضرت عثمان غنی کے مقام کا۔ ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور لیٹے ہوئے تھے، دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر ہوں، آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر آ گئے، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا عمر ہوں۔ بولے آ جاؤ اندر۔ حضور لیٹے ہوئے ہیں، جو بات کرنا تھا وہ لوگوں کو انہوں نے بات کی، بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا سیدھا کر لیا، جو بات کرنا تھا کر کے تینوں چلے گئے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ لیٹے ہوئے تھے، عمر آئے آپ لیٹے ہوئے تھے، لیکن عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا سیدھا کیا، پھر اجازت دی اندر آنے کی، ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کپڑے اتار کر کبھی غسل نہیں کیا، کپڑوں پر سے غسل کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کامل الحیاء والایمان، حیا میں بھی کامل تھے، ایمان میں بھی کامل۔ اتنی حیا۔ آج ہمارے نوجوان بچے کیا کیا پہن کے پھر رہے ہیں، کیا کیا پہنتے ہیں، 3/4 پہنتے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی اوپر پہنتے ہیں، سطر کا بھی لحاظ نہیں رہتا، کیونکہ ہمارا ایمان دیکھا دیکھی کا ہے۔ ہماری بیٹیاں کیا پہن رہی ہیں، ہماری بیویاں کیا پہن رہی ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا بہت مشہور ہے، ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کا اللہ کے نبی نے لحاظ کیا، بلکہ بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کا جو تہبند تھا، جو لنگی تھی، وہ لگ بھگ یہاں گھٹنوں کے قریب قریب تک اٹھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر عثمان مجھے اس کیفیت میں دیکھتے تو واپس سے لے آتے، حیا کی وجہ سے، اتنے حیادار۔ تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ، جمعہ کا دن 18 ذی الحجہ، آج 18 ذی الحجہ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، آج ہی کی تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 82 برس کی عمر میں شہید کیا گیا، 82 برس کے تھے، اس عمر میں شہید کیا گیا۔ اس امت میں خون خرابے کا آغاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا، تو وہ دروازہ آج تک بند نہیں ہوا، وہاں سے شروع ہوا ہے یہ، پھر آج تک وہ دروازہ نہیں بند ہوا۔ اتنی فضیلتیں حضرت عثمان کی، اتنا مقام، اتنا بلند درجہ، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے شیعہ ان کو مسلمان ماننے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مومن ہی نہیں تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ لوگوں کی زندگی پڑھیں گے تو ایمان میں ایک حرارت پیدا ہوگی، ایک جذبہ ہمارے اندر ابھرے گا کہ یہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن دین، اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جذبات اپنے
سینے میں رکھتے تھے اور کیسا جذبہ ان کے اندر تھا. اور ہم بھی ایک مسلمان ہیں، ہمارا لیول کیا ہے اور ان کا لیول کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ایک جھلک ان کے ایمان کی حرارت کی ہمارے اندر بھی پیدا کرے. روئے زمین پر صحابہ جیسے نہ پیدا ہوئے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکیں گے، قیامت تک نہیں پیدا ہو سکیں. اسی لیے اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے یا صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے جن کی شرافت، دیانت، امانت، صداقت کی گواہی قرآن نے دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں وہ کس درجے کا گرا ہوا آدمی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی گواہی پر بھی مطمئن نہیں ہے. اب وہ کس درجے کا مسلمان ہو سکتا ہے. بعد ہمارے بچے، وہ ایک پڑوسی ملک کا انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ایک مشہور ہے، ایک بند کمرے میں بیٹھ کر وہ اولیاء کا بھی مذاق اڑاتا ہے، صلحاء کا بھی مذاق اڑاتا ہے، بزرگان دین کا بھی مذاق اڑاتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کی غلطیاں نکال نکال کر بیان کرتا ہے. اور ہمارے نوجوان بچے جو یوٹیوب سے دین سیکھنے کے شوقین ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کرتے ہیں. کل قیامت میں تمہارا حشر انجینئر کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا گروہ اب قیامت تک دنیا والے نہیں دیکھ سکیں گے، نہ آسمان والے دیکھ سکیں گے. وہ تقوی، وہ بزرگی، وہ دیانت، وہ امانت، وہ صداقت، دین کے لیے کٹ جانا، مٹ جانا، مر جانا، شہادت پا جانا، یہ صفت صحابہ کی تھی. اسی لیے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، 3 والیوم میں ہے. وہ ہمارے گھروں میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو سنانا چاہیے ہم کو واقعات. اس سے ایک ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش، ایک ولولہ ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. جیسے باپ دادا کے قصوں کو لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے نانا ایسے تھے، ہمارے والد ایسے تھے، ایسے ہی صحابہ کے قصے پڑھیں گے تو ایمان میں حرارت پیدا ہوگی، ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد